گنے کے کاشتکاروں کی جان میں جان آ گئی۔ کرشنگ سیزن 25 نومبر سے شروع کرنے کا اعلان۔ گنے کی 400 روپے فی من قیمت کا نوٹیفیکیشن جاری۔ شوگر ملز 25 نومبر سے 400 روپے من گنا خریدنے سمیت گنے کی کرشنگ اور چینی بنانے کی پابند ہوگی۔ کرشنگ اور گنے کی خریداری پالیسی کے اثرات۔ کاشتکار گنے کی کاشت سے گریزاں۔ ڈویژن بھر میں گنے کی کاشت میں 19.5% کی بڑی کمی۔ جنگ میں کماد کی کاشت 2,35,000 ایکڑ سے کم ہو کر 1,65,000 ایکڑ پر آ گئی۔ مہنگی کھاد اور پانی عدم دستیابی بھی وجہ قرار۔ محکمہ کراپ رپورٹنگ کے سروے رپورٹ جاری۔ شوگر ملز کی مانیٹرنگ کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ ضلع جھنگ کی 5 ملز میں ریونیو عملہ 24 گھنٹے ڈیوٹی دے گا۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ کی زیر صدارت کرشنگ سیزن کے حوالے سے اجلاس۔ مانیٹرنگ ٹیموں کی سربراہی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کریں گے۔ آٹا 3 ہفتوں میں 30 روپے مہنگا۔ فیصل آباد کی مڈل کلاس کی چیخیں نکل گئیں۔ مارکیٹ میں آٹا 160 روپے فی کلو ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں آٹا روز بروز مہنگا ہو رہا ہے۔ دن بھر محنت کرتے ہیں پھر بھی خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ فیصل آباد کی یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی قلت برقرار۔ سستا آٹا خریدنے کے لیے شہری خوار کہتے ہیں اوپن مارکیٹ سے مہنگا آٹا نہیں خرید سکتے۔ دوسری جانب جھنگ کی یوٹیلیٹی سٹورز کا بھی عجب وتیرہ۔ عوام کو ریلیف کے بجائے تکلیف دینے لگے۔ اوپن مارکیٹ میں چینی 135 سے 145 روپے فی کلو تک فروخت۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی 155 روپے کلو فروخت کی جانے لگی۔ پولیو ٹیمیں آنکھوں میں دھول جھونکنے لگیں۔ فیصل آباد کے بچوں کو معذور بنانے پر تل گئی۔ 4 یونین کاؤنسلز کے 492 بچوں کو پولیو قطرے پلانے کا جعلی اندراج۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ نے 16 ٹیموں کی 2 نمبری پکڑ لی۔ رپورٹ میں بھانڈا پھوڑ دیا۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیڈ کوارٹر ڈاکٹر عظیم ارشد کہتے ہیں غفلت برتنے والے ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی کر رہے ہیں۔ جنگ کے چھوٹے ڈرائیورز کی بڑی مجبوریاں۔ اسکول کالج جانے والے طلباء پریشان۔ بسوں کی چھتوں پر سفر کرنے والے طلباء پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں دیہی علاقوں سے آتے ہیں، لوکل ٹرانسپورٹ نہیں ملتی، تعلیمی سفر مشکل نظر آنے لگا۔ نواز شریف نے ملک سے دہشت گردی ختم کی، پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ انڈسٹری، ٹرانسپورٹ، سی پیک تمام منصوبے کامیابی سے شروع کیے۔ سابق وزیر مملکت عابد شیر علی کی فیصل آباد میں پریس کانفرنس۔ مزید بولے قوم ایک بار پھر نواز شریف کی طرف دیکھ رہی ہے۔ وہیکلز مالکان کے لیے اچھی خبر۔ اسلام آباد میں رجسٹرڈ گاڑیوں کی ملکیت تبدیلی ہوئی آسان۔ وہیکلز مالکان کو فزیکل انسپیکشن کے لیے اسلام آباد نہیں جانا پڑے گا۔ گاڑیوں کی فزیکل انسپیکشن مقامی ایکسائز دفاتر میں ہی ہوگی۔ رپورٹ بذریعہ اپیل کیشن اسلام آباد ایکسائز کو بھجوائی جائے گی۔ سابق سیکرٹری مواصلات طاہر خورشید کے خلاف نیب تحقیقات۔ طاہر خورشید کے بھائی کامران خورشید کا FTA سٹی میں 1 کنال کا پلاٹ۔ طاہر خورشید پر پیٹرول پمپس کے غیر قانونی NOC جاری کرنے کا بھی الزام۔ FDA نے جائیدادوں کی تفصیلات نیب کو بھیج دیں۔ طاہر خورشید سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے پرنسپل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ فیصل آباد کے جواد کلب چوک کی سڑک بیٹھ گئی۔ ٹرک گزرنے پر گڑھا پڑنے کا الزام۔ واسا کے عملے ٹرک ڈرائیور سے پیسے لینے پہنچ گیا۔ ڈرائیور کے مطابق واسا نے 20,000 روپے مانگے، 15,000 روپے دیے۔ عملے نے دھمکیاں دیں۔ ڈائریکٹر ڈرینیج واسا ابوبکر رندھاوا نے الزامات تردید کر دی۔ چلڈرن ہاسپٹل فیصل آباد کے تعمیراتی کام۔ اسپتال انتظامیہ کا تخمینے کے لیے محکمہ بلڈنگ کو مراسلہ۔ اسپتال میں ایمرجنسی بلاک اور وارڈز کی تعمیر ہونا ہے۔ ضلع جھنگ کا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ سربراہ سے محروم۔ یونیورسٹی آف جھنگ میں وائس چانسلر کی تعیناتی ممکن نہ ہو سکی۔ یونیورسٹی مالی مشکلات کا شکار۔ تمام کلاسز کے امتحان بھی ملتوی۔ تنخواہوں کی عدم فراہمی پر ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کی مشکلات بڑھ گئیں۔ یونیورسٹی سٹاف نے احتجاجی تعلیمی عمل کا بائیکاٹ کر دیا۔
تعلیمی معیار بہتر بنانے کے لیے بڑا پروجیکٹ 32,298 پرائمری اسکولوں کی آن لائن مانیٹرنگ شروع یونیسیف کے تعاون سے تمام اسکولوں کو ایک ایک ٹیبلٹ دیا جائے گا فیصل آباد کے 1178 جھنگ کے 11 سے 20 چنیوٹ کے 507 اور طوبہ کے 738 اسکولوں کو ٹیبلٹ ملیں گے ٹیبلٹس رواں ماہی پرائمری اسکولوں کے حوالے کر دیے جائیں گے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فیصل آباد جاوید الحسن چشتی کا سمندری جوڈیشل کمپلیکس کا دورہ ڈاک خانہ بلڈنگ کا افتتاح کیا اور پودا بھی لگایا سیشن جج نے بار ایسوسی ایشن کا بھی وزٹ کیا صدر ارشد گل جنرل سیکرٹری رانا جواد احمد کی ملاقات فیصل آباد میں سگنل کی خرابی کا انوکھا حل انتظامیہ نے مرمت کروانے کے بجائے اتار لیے جامعہ چشتیہ چوک آر پی او فیصل آباد ڈاکٹر عابد خان کا چنیوٹ کا دورہ ضلع بھر کے تھانوں کا معائنہ کیا پولیس ڈرائیونگ ٹریننگ سے فیصل آباد میں سگنلز کی خرابی کا انوکھا حل انتظامیہ نے مرمت کروانے کے بجائے اتار لیے جامعہ چشتیہ چوک 1 سال سے سگنل سے محروم ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی زیر استار ضلع انتظامیہ کا اجلاس اب گاؤں چمکیں گے پروجیکٹ اور ریونیو کے حوالے سے بریفنگ ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا بولے ہمارا مقصد ہے کہ شہر کے ساتھ ساتھ گاؤں بھی صاف و شفاف رہے کمشنر فیصل آباد سلمت سعید کی زیر صدارت گڈ گورننس بارے اجلاس چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنر نے ویڈیو لنک شرکت کی ایڈیشنل کمشنر کوارڈینیشن مصور نیازی سی او میونسپل محمد زبیر وٹو سمیت دیگر افسران بھی شریک ہوئے کمشنر کا انسداد سموگ اقدامات مزید تیز اور نتیجہ خیز بنانے کا حکم کمشنر نے کہا میرج ایکٹ پر عمل درآمد میں نرمی برداشت نہیں کی جائے اسموک قوانین کی خلاف ورزی سے نمٹنے کا حکم ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ کے متعلقہ محکموں کو سخت احکامات اجلاس میں زیر تعمیر سڑکوں پر پانی کے چھڑکاؤ کی بھی ہدایت ڈپٹی کمشنر محمد نعیم بولے اب گاؤں چمکیں گے کے تحت ریکوری تیز کی جائے فیصل آباد میں تنظیمات اہل سنت کی کور کمیٹی کا اجلاس جامعہ شیخ الحدیث منظر الاسلام غلام محمد آباد میں اجلاس کی صدارت پروفیسر آصف رضا قادری نے کی سید حیدر رضا سلیم قادری مولانا طاہر تنویر راٹھور نے شرکت کی گورنمنٹ گریجویٹ گرلز کالج سرگودا روڈ فیصل آباد میں بین الکلیاتی مقابلہ کلام اقبال پرنسپلز نسیم سہرائی رملہ صحرائی زرینہ سید اساتذہ اور طلباء کی شرکت طالبات نے ترنم کے ساتھ علامہ اقبال کا کلام پیش کیا تحت اللفظ کیٹیگری میں گرلز کالج پیپلز کالونی کی رمشا ممتاز ترنم کیٹیگری میں پنجاب کالج فیصل آباد کی رمشا سہن نے پہلی پوزیشن حاصل کی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز کے زیر اہتمام پہلی انٹرنیشنل کانفرنس موضوع تنازعات کے حل اور قیام امن کی حکمت عملی رکھا گیا ساؤتھ کوریا سے پروفیسر کیم یوئن کی ویڈیو لنک شرکت فلسطین اور اسرائیل کے تنازع اور مسلم امہ کی خاموشی پر بھی بات کی گئی ملکی مسائل کے حل میں پارلیمنٹ کا کردار بھی زیر بحث آیا اٹلی کی معروف کاروباری شخصیت قمر ریاض کا فیصل آباد چیمبر کا دورہ سینئر نائب صدر ڈاکٹر سجاد ارشد اور نائب صدر اسلم بھلی سمیت دیگر صنعتکاروں سے ملاقات قمر ریاض خان کو فیڈ میں علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی بارے بریف کیا گیا قمر ریاض خان نے بتایا جلد پاک اٹلی تجارت کے فروغ کے لیے ایم او یو پر دستخط کریں گے ڈی سی فیصل آباد کی زیر صدارت انسداد ڈینگی اجلاس ضلعی محکموں کے سربراہان کو اپنے دفاتر میں انسداد ڈینگی سیمینار اور آگاہی سیشنز کرانے کی ہدایت ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ کا کہنا تھا ڈینگی سے بچاؤ کے لیے سخت احتیاطی اقدامات ناگزیر ہیں فیصل آباد آرٹس کونسل میں کلاسیکل بمقابلہ عصری آرٹ کی نمائش کا دوسرا روز ڈائریکٹر آرٹ کونسل ابرار عالم کو اور کو آرگنائزر زین منظور کی شرکت نمائش کے دوسرے روز شرکاء کی کثیر تعداد میں شرکت کی ابرار عالم کہتے ہیں نمائش کا مقصد کلاسیکل اور عصری آرٹ کا تعلق ظاہر کرنا ہے خان کی عدالت سے رجوع
ڈی سی نمائندگان اور آرٹس کونسل انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست، عدالت نے ڈی سی آفس اور آرٹس کونسل نمائندگان کو 25 نومبر کو مطلب کر لیا۔ سپیریئر کالج سٹی کیمپس فیصل آباد کی سپیریئر نائٹ، طلباء کی پرفارمنسز پر اساتذہ اور مہمانوں کی داد۔ طلباء کی پرفارمنسز پر اساتذہ اور مہمانوں کی داد۔ فیصل آباد کبڈی ایسوسی ایشن نے کبڈی میلے کا شیڈیول جاری کر دیا۔ 29 نومبر کو پاکستان کا سب سے بڑا کبڈی میلہ اقبال اسٹیڈیم میں ہوگا۔ پاکستان سمیت غیر ملکی کھلاڑی بھی شرکت کریں گے۔ اور گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ملک پور میں سپورٹس میلہ، بچوں اور اساتذہ کھیلوں کے مقابلے۔ نائب صدر کاف لیگ پنجاب چودھری نواز علی گجر کی سالگرہ، چودھری شجاعت حسین اور چودھری سرور کی مبارکباد۔ سیاسی و سماجی شخصیات اور نوجوانوں کی تہنیتی پیغامات۔